پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کی گئی جس میں فلسطین کے نہتے عوام، ان کے بچوں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس قرارداد میں عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کو اور اسلامی ممالک کی آرگنائزیشن OIC کو کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے اقدامات لیں اور اسرائیل کی جو بربریت چل رہی ہے اس کو روکا جائے۔ 27 رمضان کو شروع ہونے والی اس حالیہ بربریت میں اب تک 200 فلسطین شہید کر دیے گئے ہیں، 58 بچے شہید کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا کو بھی اس حوالے سے نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ اب تک اس حوالے سے جاری ہے۔ اس قرارداد میں جب پاس ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں، لیڈر آف دا اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے اس حوالے سے کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ We are racing against time. Please lead from the front and do all possible lobbying to create this awareness in the length and breadth of this globe that Israel and India have nefarious ambitions. دونوں میں بے پناہ مماثلت ہے کہ فلسطین کے عوام سے بھی 70 سال ہو گئے ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ جی ناظرین، 73 سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور جو موازنہ کیا شہباز شریف صاحب نے بھارت کے عزائم کا اور اسرائیل کا، وہ نیکسس پوری دنیا کے سامنے واضح ہے، اور اس حوالے سے جو اقدامات لینے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جواب دیا کہ وہ کس اگریسو ڈپلومیسی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعظم کو اعتماد میں لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج رات میں ترکی روانہ ہو رہا ہوں، اور وہاں جا کر فلسطین کے وزیر خارجہ جس کو دعوت دے گی ہے وہ تشریف لا رہے ہیں، سوڈان کی وزیر خارجہ تشریف لا رہی ہیں، اور پاکستان کا وزیر خارجہ، ہم چاروں مل کر اس نئی سلامتی کونسل کی اور OIC کے اجلاس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کر کے ہم مل کر نیو یارک جائیں گے، اور نیو یارک جا کر ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کریں گے۔ ہم آپ کی ترجمانی کریں گے، آپ کے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کی نیک نیتی سے کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، یہ کوشش تو ہوگی، لیکن جو فسطائیت اور جو بربریت وہاں پہ ہو رہی ہے، اس کا لیڈر آف دا اپوزیشن نے جو موازنہ کیا وہ ہٹلر کے ساتھ اسرائیلی پرائم منسٹر کا موازنہ کیا۔ کن الفاظ میں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ماضی میں فیشسٹ ہٹلر جہاں کھڑا تھا، آج وہاں پر نتن یاہو کھڑا ہے۔ ماضی میں جہاں یہودی بچے اور خواتین اور بزرگ کھڑے تھے، وہاں پر آج فلسطینی مائیں بہنیں اور بچے کھڑے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ نازی جرمنی میں آؤشوِٹس کا جو کنسنٹریشن کیمپ تھا، وہاں پر تاریخ کے بدترین مظالم کمٹ کیے گئے، مگر آج ان سے بھی بدتر صورتحال، اس سے بھی زیادہ گریوس جرائم آج اسرائیل فلسطین کے باشندوں سے کر رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور پوری ویسٹرن دنیا جو اسرائیل کے حمایتی ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ امریکہ اور یورپی ممالک بھی شامل ہیں، وہ اکٹھے ہو کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا حوالہ وزیر اعظم نے ہولوکاسٹ کا ذکر کرتے ہوئے کن الفاظ میں کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں تھوڑے سے یہودی ہیں، لیکن وہ سارے یہودیوں نے اکٹھے ہو کے مغربی دنیا کو بتایا ہے کہ جو ہولوکاسٹ تھا، جدھر یہودیوں کی قتل عام ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف کوئی منفی بات نہ کی جائے کہیں بھی، کسی میڈیا پہ۔ آج مغربی میڈیا کسی ملک میں ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ 4 یورپین ملک ایسے ہیں جدھر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی منفی بات کریں، تو کیا ہم یہ نہیں ان کو باور کروا سکتے کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے؟ جی ناظرین، یہ تمام ممالک تو اکٹھے ہو گئے، لیکن کیا 57 اسلامی ممالک بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور OIC کا جب بھی اجلاس ہوگا تو یہ سوال یقیناً ان کے سامنے بھی آئے گا، نہ صرف کشمیر کے حوالے سے بلکہ فلسطین کے حوالے سے بھی اس پہ سوچنا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کریں گے کچھ جو آج کل سیاسی معاملات چل رہے ہیں۔ حدیبیہ کا کیس، اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالنے کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی جناب اسد عمر صاحب۔ شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ ہم روٹین کا جو امپورٹنٹ دیگر سیاسی معاملات ہیں اس پہ ہیں، جو انسانی زندگی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، کرونا وائرس، اس سے آپ سے جاننا چاہیں گے
کہ ابھی تک پاکستان کس حد تک سکسیسفل ہے اس وبا کو کنٹرول کرنے میں اور نئے خدشات کیا ہیں؟ شکریہ ارشد. وبا جو ہے جی پاکستان کے اندر جو تیسری لہر آئی ہے وہ تیسری لہر جیسے پہلے خدشہ تھا اور کئی دفعہ ہم نے کہا بھی تھا وہ واقعی میں زیادہ خطرناک ثابت ہوئی پہلی لہر سے بھی, اور اس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی زیادہ ہوئیں اور ہمارے ہسپتالوں کے نظام کے اوپر پریشر بھی زیادہ پڑا. لیکن پھر بھی کیونکہ ہم بر وقت جیسے جیسے صورتحال بدل رہی تھی ہم فیصلے کرتے گئے. 3 مختلف سٹیجز کے اوپر ہم نے بندشیں لگائیں اور پچھلی تیسری جو فیصلہ تھا اس کے اندر صرف بندشوں کا نہیں تھا, اس میں جو انفورسمنٹ کا جو کام تھا اس کو بھی زیادہ مضبوط کیا گیا, فوج کی بھی مدد لی گئی. ان تمام چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ صورتحال خراب ضرور ہوئی, مشکل حالات ہوئے, لیکن قابو سے باہر نہیں نکلے. نہ ہمارے ہسپتال کے نظام میں آپ کو نظر آیا کہ بستروں کی کمی پڑ گئی ہو, نہ ہمارے پاس آکسیجن کی کمی ہوئی. تو ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے اندر ہم ایک اونچی سطح پہ ہے. ابھی بھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم خطرے سے باہر ہیں, لیکن قابو کے اندر حالات رکھ رہے ہیں اور کوئی بہت بڑی بے ضابطیاں نہیں ہوں گی. تو ہماری امید ہے کہ اس کے بعد ہمیں یہ ڈیزیز نیچے جانی نظر آئے گی بنسبت اس کے جو ہمارے اس وقت خطے میں ہو رہا ہے. انڈیا کا تو بہت اب تمام پاکستان نے دیکھ لیا ہے. آپ نے پتہ نہیں فالو کیا کہ نہیں کیا, BBC CNN وغیرہ کے اوپر نیپال کی جو خبریں آ رہی ہے وہ دیکھ کے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنے برے حالات ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر. چھوٹا سا ملک ہے اور پاکستان سے کہیں زیادہ ہزاروں کیسز ہو رہی ہیں, اموات ہو رہی ہیں. تو ایک دفعہ پھر ہمیں یہ ایک یاد دہانی کہ اگر ہم ٹھیک فیصلے نہ کریں اور اب طرز عمل ٹھیک نہ رکھیں تو خدا نخواستہ ہمارا بھی نقصان بہت زیادہ شدید ہو سکتا ہے. منسٹر صاحب, انڈیا نے کیا ایسی چیز غلط کی جس وجہ سے وہاں پہ جو ہم سپائک دیکھ رہے ہیں کیسز کی اور جو ہیلتھ انفراسٹرکچر ان کا کولیپس کر گیا ہے اور جو شدید قسم کے وہاں پہ انسانی جان کا نقصان ہو رہا ہے, کہاں پہ ان کے پالیسی ڈیسیجنز غلط ہوئے یا کہ جو ویریئنٹ ہے کووڈ کا وہ ایک ڈیفرنٹ آیا انڈیا میں؟ نہیں جی, ابھی تک کوئی ایسی ہمارے پاس نہیں ہے خبر جس سے یہ کہا جا سکے کہ وہ انڈین ویریئنٹ جو ہے وہ اس تباہی کا زیادہ باعث بنا ہے. زیادہ تر وہاں پہ بھی UK کا ویریئنٹ ہی ہے جو ان کی اس لہر کے اندر پایا گیا. یہ تو نسبتاً نیا ہے. اس خطے کے اندر تقریباً ایک ہی وقت کے اندر یہ لہر شروع ہوئی پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں. پاکستان میں سب سے پہلے ریئیکٹ کیا, تیزی سے ہمارے یہاں بھی بڑھ رہے تھے. اگر آپ کو یاد ہو ہر ہفتے ہماری جو اوسط ہوتی ہے شرح وہ 3% سے 5% سے 7% سے 9%, بالکل 4 ہفتے ڈائریکٹ گئی تھی. ہم کیونکہ فیصلے کرتے گئے, سب سے پہلے ہم نے فیصلے کیے تو سب سے پہلے ہمارے ہاں تھوڑا سا کنٹرول میں آیا. بنگلہ دیش نے اس سے قدرے لیٹ فیصلے کیے, وہاں نقصان زیادہ ہوا, لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹھیک فیصلے کیے تو وہاں پہ بھی بہتری نظر آنی شروع ہو گئی. انڈیا جس وقت یہ لہر بڑھ رہی تھی تو ان کے جو پرائم منسٹر ہیں, ان کی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ جلسے کرتے پھر رہے تھے اور وہ فتح کا جشن منا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم نے کرونا کے اوپر وکٹری حاصل کر لی. یہ ویسے انڈیا کو کچھ عادت ہے اور خاص طور پہ نریندر مودی کو کہ وہ شکست بھی جہاں ہو رہی ہوتی ہے بدترین اس کو بھی فتح کا کلیم کر لیتے ہیں. وہ ابھی نندن بھی جب چائے پی کے گیا تھا تو انڈین میڈیا آپ دیکھتے تو ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑی فتح ہوئی ہے. تو یہاں پر بھی یہ ہوا ہے, ایکسیپٹ کہ یہاں پر کانسیکوینسز اس سے بہت زیادہ خراب تھے. پھر کیونکہ ظاہر ہے حکومتی تمام لیڈرشپ یہ کر رہی تھی اور وہ جلسے کر رہے تھے اپنے, تو آپ کوئی اور بھی بندش نہیں لگا سکتے تھے. اور وہاں پر جو ایک مذہبی تہوار ہوا کمبھ کا میلہ جس میں لاکھوں لوگ آتے ہیں, وہ ایک بہت بڑا سپر اسپریڈر ایونٹ بنا. اور انہی دونوں چیزوں کی کمبینیشن کی وجہ سے انڈیا کی ایسی صورتحال دیکھنے کو نظر آئی کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے غریب ترین ملک ہو اور جس میں بالکل نہ انڈسٹری ہو, نہ صحت کا نظام ہو, جتنے برے حالات وہاں پر نظر آ رہے ہیں. منسٹر صاحب, جو UK ویریئنٹ ہے اور انڈین ویریئنٹ ہے کووڈ-19 کا, اس کا پاکستان میں آنے کی بھی خدشات ہیں اور اس کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے آپ نے؟ دیکھیں ارشد, یہ صرف کیا جا سکتا ہے کہ بارڈرز کے اوپر انفورسمنٹ سخت کر دی جائے. ہمارا جو بھی کرنٹ پروٹوکول ہے اس کے اندر نیگیٹو PCR ٹیسٹ لے کے آپ نے بورڈ کرنا ہے پچھلے 72 گھنٹے کے اندر, اور اس کے بعد ارائیول کے اوپر بھی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ ہم نے شروع کر دی ہے. لیکن بارڈر سیل کیے بغیر کوئی بھی گارنٹیڈ طریقہ نہیں ہے. اور یہ تمام ویریئنٹس جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں ایک ملک سے اور اس کے بعد وہ درجنوں ممالک کے اندر پھیل جاتے ہیں. اب یہ انڈیا کا ویریئنٹ جو ہے وہ انڈین ویریئنٹ وہ کہہ رہے ہیں UK کے اندر بھی موجود ہے, امریکہ کے اندر بھی موجود ہے, کینیڈا کے اندر بھی موجود ہے.
اب یہ وہ ممالک ہیں جہاں بہت بڑی پاکستانیوں کی تعداد رہتی ہے, وہ وہاں جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ رہے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں وہ پاکستان آتے ہیں, اور بارڈر سیل کرنا جو ہے وہ بھی اس کی بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے. ہم نے پچھلے سال دیکھا خاص طور پہ طلباء کے لیے, پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں طلباء باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اور ہمارے جو مزدور ہیں جو وہاں پہ خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں, ان کے لیے یہ ناقابل تلافی و نقصان ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو بالکل ملک آنے سے روک دیا جائے. سو کوشش یہی کی جا رہی ہے, اس وقت فلائٹس کم کر دی گئی ہیں, ٹیسٹنگ پروٹوکول بڑھا دیے گئے ہیں, کوارنٹین سخت کر دی گئی ہے, لیکن کیا ہم یہ گارنٹی کر سکتے ہیں اس سے کہ کوئی ویریئنٹ نہیں آئے گا؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی ویریئنٹس آئے ہیں بشمول انڈین ویریئنٹ کے, جو بھی نون دنیا میں ویکسین لگائی جا رہی ہیں وہ ان کے اوپر کارگر ثابت ہو رہی ہیں. تو آپ کے ذریعے میں یہ ضرور پیغام دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ رجسٹر کریں. اچھا, ویکسینیشن کے حوالے سے اپوزیشن ایک الزام متواتر لگا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, آپ کی حکومت کو لوگوں کی زندگیوں کا خیال نہیں, اور انہوں نے خریدی نہیں ہے ویکسین, ڈونیشن پہ چل رہے ہیں, خیراتی ویکسین یہ لگا رہے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے اس الزام میں, اور ویکسینز ہمارے پاس کون کون سی اس وقت اویلیبل ہیں, اور کتنی پاپولیشن کا کو ہم کور کر سکتے ہیں اس سے؟ دیکھیں, اس وقت تک ہم جو ٹوٹل ملک کے اندر ویکسین لگ چکی ہے وہ تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ ویکسین جو ہیں لگائی جا چکی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس لاکھوں ویکسین موجود ہیں اور کروڑوں ویکسین کے آرڈرز پلیس ہو چکے ہیں. ایک چھوٹی تعداد ہے ٹوٹل جتنی بھی ویکسین جس وقت پاکستان میں آئی ہے جو ڈونیشن کے ذریعے آئی ہے, اور ہم نے بائی دی وے کسی سے مانگی نہیں تھی ڈونیشن. چائنا کی بہت قریبی ایک رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ, اور وہ چاہتے تھے اس مشکل وقت کے اندر, اس طرح ہم نے تو انڈیا کو بھی آفر کر دیا تھا جب وہاں پہ مشکل نظر آئی کہ ان کو بھی ہم نے چیزیں آفر کی تھی کووڈ سے ریلیٹڈ سامان. تو وہ چائنا نے اپنی مرضی سے کیا, ہم نے کسی سے ڈونیشن مانگی نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے وہ ظاہر ہے وہ پروکیورڈ ہیں, وہ خود خریدی نہیں ہے. ویسے اس اپوزیشن سے میں نے ایک سوال آپ کے ذریعے اگر میں پوچھ سکوں کہ مسلم لیگ نون کی سنا ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت ہے, دونوں زرداری صاحب اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ اربوں روپے کے نہیں اربوں ڈالر کی جائیداد کے مالک ہیں, اور ملک کے باہر جائیداد ہے. اس اربوں ڈالر کی جائیداد میں سے ابھی تک انہوں نے کتنی ویکسین خرید کے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی حکومت کے ذریعے عوام کو دی ہے, یا انہوں نے سندھ کے عوام کو دی ہے؟ ابھی تک جتنی بھی ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے, چاہے وہ سندھ کے اندر ہو یا وہ آزاد کشمیر میں ہو, صرف اور صرف وفاقی حکومت کی سپلائی کی ہوئی ویکسین ہے. جیسے میں نے کہا 30 لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن کی جا چکی ہیں, 47,000 پرائیویٹ سیکٹر لے کے آیا, پرائیویٹ سیکٹر 47,000 لے کے آ گیا, لیکن یہ سوائے بیان دیتے ہیں, بیان دے کے جا کے سو جاتے ہیں. انہوں نے ابھی تک ایک بھی ٹیکہ اپنی عوام کے لیے, ایک بھی ویکسین اپنی عوام کے لیے نہیں منگوائی ہے. اچھا منسٹر صاحب, کون کون سی ویکسینز ابھی اویلیبل ہیں, اور ایسٹرازینیکا کے حوالے سے کچھ انٹرنیشنلی خدشات بھی میڈیکل ایکسپرٹس اس کا اظہار کرتے ہیں, تو اس حوالے سے یہ ویکسین بھی سنا ہے پاکستان آ چکی ہے, تو آپ نے کوئی گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں ان تمام ویکسینز کے حوالے سے؟ جی بالکل, ہماری پہلے تو بتا دوں کہ یہ فیصلہ ہوتا کیسے, ایک ایکسپرٹس کمیٹی ہے جس کے اندر کوئی سیاستدان نہیں ہوتے, وہ صرف میڈیکل ایکسپرٹس ہیں, اور ویکسینیشن کے اور انفیکشس ڈیزیزز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان پر مشتمل ہوتی ہے. تمام صوبوں سے اس کے اندر ریپرزنٹیشن ہے, اور ہر چیز جو ہے وہاں پہ ریویو کی جاتی ہے, اور پھر وہاں فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر ڈریپ کا ایک باقاعدہ سسٹم ہے, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا, وہ ساری ڈیٹا منگواتی ہے, دیکھتے ہیں دنیا میں جورسڈکشنز کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور پھر فیصلے کیے جاتے ہیں. پاکستان میں اس وقت کون سی ویکسینز لگ رہی ہیں؟ جو وفاق کے ذریعے ویکسینز آئی ہیں اس کے اندر کینسائنو شامل ہے, جس کی اب بلک ویکسین بھی پاکستان میں آ گئی, اور پاکستان میں NIH کے ذریعے اب اس کی اسٹرلائزیشن اور فلنگ کا پروسیس ہو رہا ہے. اس کے ساتھ سائنوفارم پاکستان کے اندر آئی ہے, سائنو ویک پاکستان کے اندر آئی ہے, اور ایسٹرازینیکا پاکستان کے اندر آئی ہے. یہ 4 تو وفاقی حکومت کے ذرائع سے آئی ہے, اور اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سپٹنک ابھی تک جو رشین ویکسین ہے اس کو لے کر آیا ہے. ایسٹرازینیکا کے بارے میں بالکل یہاں پہ سٹڈیز دنیا میں آئی ہیں, لیکن یہ بھی بتا دوں آج بھی زیادہ تر یورپین ممالک کے اندر بھی اور باقی دنیا کے ممالک کے اندر بھی ایسٹرازینیکا لگائی جا رہی ہے. جو ہم نے گائیڈ لائن ایشو کی ہیں اس گائیڈ لائن میں انٹرنیشنل ریسرچ کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 40 سال سے کم عمر لوگوں کو ایسٹرازینیکا نہ لگائی جائے, صرف 40 سال سے اوپر لگائی جائے.
انٹرنیشنل ریسرچ میں اس وقت یہ زیادہ واضح ہے کہ خواتین جو ہیں 40 سے کم ان کو نہ لگائی جا سکے، لیکن ہم نے فی الحال اس کو سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے وہ سب خواتین اور مرد دونوں کے لیے کر دیا ہے. ایکسپرٹس کمیٹی اس کو آگے دیکھتی رہے گی. ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جو مرد ہیں 40 سال سے کم کے ان کے لیے الاؤ کر دی جائے، لیکن اس وقت صرف 40 سال سے اوپر کی ایج کے لوگوں کے لیے ایسٹرازینیکا کو الاؤ کیا گیا ہے. اور یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو منسٹر صاحب سے، اسد عمر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ شہباز شریف صاحب سے اتنی چاہت کیوں ہے ان کو، اور ان کو باہر کیوں نہیں جانے دے رہے، اور شوگر کمیشن کے معاملات، شوگر انکوائری کہاں تک پہنچی، حدیبیہ کا کیا معاملہ ہے. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے پلاننگ اور اسپیشل انیشیٹو جناب اسد عمر صاحب. منسٹر صاحب، جاننا چاہیں گے شہباز شریف صاحب سے آپ لوگوں کی اتنی محبت، اتنی چاہت کیوں ہے؟ پہلے آپ نے بڑے بھائی کو جانے دیا، ان کو آپ لوگ جانے نہیں دے رہے. PNIL میں نام تھا، BCL میں بھی نام ان کا ڈال دیا، کیا وجہ ہے؟ اچھا، پہلے اس کا تو میں جواب دیتا ہوں. لیکن ارشد، یہ جو آپ بار بار منسٹر صاحب کہتے ہیں، خدا کا واسطہ بھائی، میرا نام کل بھی اسد تھا، آج بھی اسد ہے، اور کل میں منسٹر نہیں رہوں گا، میں پھر بھی اسد رہوں گا. زیادہ منسٹروں کو اتنی نہ لفٹ کرایا کرو. دیکھیں، میں اس پہ بڑا واضح آپ کو کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت دی ہے، ایک رتبہ دیا ہے، اور ہمارا بطور صحافی بھی یہ کام ہے کہ جو آپ کو آفیشیل ایک ڈیزگنیشن ہے، جب تک آپ منسٹر ہیں تو اس کو حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. تو میں اس وجہ سے جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق آپ کو ایڈریس کر رہا تھا. اوکے، اچھا. اب شہباز شریف صاحب ہمیں اس لیے پسند ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک ضمانتی ہیں، ایک شخص کے، ایک مفرور شخص جو آپ کو، ہمیں سارے پاکستان کو یہ بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کی کوئی پلیٹیں گم گئی، چمچے گم گئے، کانٹے گم گئے، کیا ہو گیا، ابھی بچہ زندہ ہے نہیں ہے. وہ پوری ایک باقاعدہ ضمانت نامہ سائن کیا گیا. اس ضمانت نامے میں ضمانتی بنے جناب شہباز شریف صاحب. تو شہباز شریف صاحب کی کریڈیبلٹی کیا ہے اس وقت، جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کہ میں ٹرپ پہ جا رہا ہوں، انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرا بھائی جو ہے یہ جا رہا ہے اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو واپس لے کے جاؤں گا. شہباز شریف صاحب تو اپنا جو حق ہے کہ ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرے، ان کے اوپر کوئی اعتماد کرے اور اعتماد کر کے فیصلے کرے، وہ تو اس وقت تک کھو بیٹھے ہیں. ہاں، اپنے بھائی کو واپس لے آئیں اور پھر ہم، ہو سکتا ہے ہمارا پھر اعتماد بحال ہو جائے ان کے اوپر کہ جی دیکھو انہوں نے ضمانت دی تھی تو انہوں نے پوری کر دی اپنی ضمانت. اس کے بعد ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ شاید ان کو باہر جانے دیا جائے. فی الحال تو یہی صورتحال ہے کہ جو سیاسی سفر میں ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے، محنت ساری کرتے ہیں، شہباز شریف فائدہ اس کا اٹھاتے ہیں. نواز شریف تو آج کل بھی شہباز شریف صاحب سنیں محنت کر رہے ہیں، پیر والے دن بلکہ اس ہفتے اسلام آباد میں بھی پائے گئے تھے. کچھ اطلاعات ہیں آپ کو محنت کرنے کے لیے؟ سنا ہے آج کل بڑی محنت کرے، وہ ہیں محنتی آدمی. میں بول رہا ہوں محنت وہ کرتے، فائدہ اس کا نواز شریف اٹھا لیتے ہیں. تو جیسے وہ سوشل میڈیا پہ آج کل چل رہا ہے نا کہ وڈا نس گیا تو نکا پھنس گیا ہے. سو یہ ان کے سیاسی سفر میں پچھلے 25 سال سے یہی ہو رہا ہے. اچھا منسٹر صاحب، حدیبیہ کھولنے کا فیصلہ کس وجہ سے کیا گیا؟ کیا حقائق آپ لوگوں کے سامنے آئے کہ یہ ڈائریکشن دی گئی کابینہ کی طرف سے؟ نئے حقائق کون سے ہیں کہ جی حدیبیہ کا کیس کھلے دوبارہ؟ اچھا، یہ جو ایگزیکٹ نیا ایویڈنس آیا ہے، میں اس دن بنی گالہ میں میری میٹنگ تھی، اس کے بعد میں تو چلا گیا تھا. اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، لائرز کے ساتھ میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی. اس کے اندر لائرز نے آ کے کوئی نیا رکھا ہے. یہ عید سے ایک دن پہلے جب ہماری آخری میٹنگ ہوئی تھی، تو اس کے بعد میں اسلام آباد جاؤں گا، تفصیل مل جائے گی. لیکن حدیبیہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ ایک عجیب و غریب کیس ہے جس کے اندر پاکستان کے 3 دفعہ کے پرائم منسٹر، اس کے اندر پاکستان کے 2 دفعہ بننے والے، 3 دفعہ بننے والے چیف منسٹر، پنجاب سب سے بڑے صوبے کے جو ہیں وہ، ان کے فیملی ممبرز انوالو ہیں، اور آج تک یہ کیس کبھی ٹرائی نہیں ہوا ہے. اس کے سارے فیصلے جو ہیں وہ ٹیکنیکل بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا تھا کہ کیا کیا ہوا، کس طریقے سے منی لانڈرنگ ہوئی، کون سے اکاؤنٹس استعمال کیے گئے، اور اس کی کبھی نفی نہیں کی گئی ہے کہ جو وہ کہا گیا تھا وہ درست نہیں تھا. صرف اس کی ٹیکنیکلٹی چیلنج کی گئی ہے کہ جس سچویشن میں لیا گیا تھا کیا وہ درست تھا یا نہیں تھا. لیکن اچھا، وہ اگر غلطی نظر آ گئی تھی تو پھر اس کو صحیح طریقے کار سے پتا کر لیتے. لیکن یہ کیس ہر سٹیج کے اوپر، ہر کورٹ کے اندر ٹیکنیکلٹی پہ ہوا ہے. تو وہ ایک بات جو کی جا رہی ہے کہ جی ڈبل جیپرڈی ہے، کہ وہ ایک دفعہ ہو چکا فیصلہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. تو اس کیس کا تو ابھی تک کیس چلا ہی نہیں ہے. اگر یہ چلا اب تو یہ پہلی دفعہ چلے گا. اچھا منسٹر، آپ نے ایک رانا مبشر کے ساتھ غالباً انٹرویو میں کہا کہ اعظم
کو اگر کام نہ کرنے دیا گیا تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں. کیا کہا تھا آپ نے, آئیے دیکھتے ہیں. عمران خان ایسی سوچ رکھتے ہیں جو کہیں گے کہ یار اگر میں آگے ایسا کام جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سک رہا اور میری راہ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو مجھے اس کرسی سے چمٹ کے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی, واپس چلتے ہیں, عوام کے پاس چلتے ہیں, مینڈیٹ مانگتے, تو بالکل کر سکتے ہیں عمران خان, اس میں کوئی شک نہیں. تو وہ اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جی منسٹر صاحب, اس بیان کی کچھ وضاحت کریں گے کہ کام کون نہیں کرنے دے رہا, کون سی رکاوٹیں ہیں؟ نہیں, اگر آپ اس سے پہلے کا تھوڑا سا انٹرویو اگر آپ دیکھیں نا ارشد, تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس سوال کا کوئی سیاق و سباق نہیں تھا. ایسا نہیں ہو رہا تھا کہ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کیوں حکومت نہیں چل رہی, عمران خان کیوں کام نہیں کر سک رہے, اور پھر اس کے کانٹیکس میں یہ سوال پوچھا گیا ہوتا کہ کیا وہ اسمبلیاں توڑ سکتے. یہ ایک میں بار بار بول چکا ہوں, ایک فلسفے کا سوال پوچھا گیا تھا. تو عمران خان کی شخصیت کے اوپر جتنا میرا تجزیہ ہے اس کی بنیاد کے اوپر میں یہ جواب دے رہا تھا. اس وقت صورتحال ایسی کوئی نہیں نظر آ رہی جس میں عمران خان کو ایسا کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑے. لیکن ہاں, یہ میں یقین رکھتا ہوں کہ عمران خان جو ہیں وہ صرف کرسی پہ بیٹھنے کے لیے نہیں آئے, انہوں نے یہ سارا سفر اپنا وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں شروع کیا تھا. تو وہ جو میں نے بات کہی تھی اس بات میں بالکل یقین رکھتا ہوں. لیکن اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے تجزیے کے مطابق کیا کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے, فی الحال مجھے ایسی کوئی صورتحال اور ایسی کوئی جو فلسفہ آپ نے جو بیان کیا اس کے پیچھے پس منظر میں کچھ حقائق ہوں گے کہ یہ فلسفہ ایوالو کیا ہوگا. وہ کون سے ایسے حقائق تھے؟ کوئی سیاسی بلیک میلنگ کا عمل شروع ہوا ہے حکومت کو, کوئی ایک فارورڈ بلاک کا پی ٹی آئی کے اندر جس کی کہ ایک ملاقات بھی ہوئی جسے جہانگیر ترین گروپ کا نام دیا جاتا ہے, یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز تھیں جس کے بعد یہ فلسفہ ایوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سیاسی سوچ میں؟ اچھا, میں نے آپ کو اسی پروگرام میں نے یہ ایکچولی یہ سٹوری بھی سنائی تھی, اور وہ تھی 2013 سے 18 کی جو اسمبلیاں تھی, خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت تھی اور وہاں پہ بھی ہماری مخلوط حکومت تھی, ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی. اور وہاں پر ایک یہی خبر آئی کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, وہاں پہ تو لوگ سامنے آ گئے اور خبریں چلنی شروع ہو گئی, جی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. ان کو بلا لیا خان صاحب نے اپنے پاس ہی ملنے کے لیے, اور بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی, مجھے ساتھ بلا لیا. اب میں کے پی کے علاوہ میں واحد آدمی تھا جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس دن خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں آپ کی ساری بات سنوں گا, اور باقاعدہ کاپی پینسل لے کر بیٹھ گئے اور لکھے انہوں نے بعد میں سارے پوائنٹس. لیکن پہلے میں ایک چیز واضح کر دوں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلیک میل کر کے وہ اپنے مطلب کے کام نکال سکتا ہے تو میں کل نہیں, میں آج شام کو یہ اسمبلی توڑ دوں گا. اب بتائیے آپ کیا سوال پوچھ رہے تھے. تو یہ جو میرا تجزیہ ہے, یہ تجزیہ اس پس منظر کی وجہ سے ہے. جہاں تک ابھی کی صورتحال ہے, یہ بھی میں ٹی وی پہ ایک دفعہ سے زیادہ کہہ چکا ہوں, مجھے ایم پی ایز جو ہیں میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. جو ایم این ایز ہیں جن کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی, جو جہانگیر ترین صاحب کے کھانے پر بھی گئے تھے, ان میں سے اکثر کی مجھ سے ملاقات اس کھانے کے بعد ہوئی, اور انفرادی طور پہ اکیلے وہ مجھ سے ملے, اور سب نے ایک ہی بات کی. وہ الگ الگ حالانکہ ملے تھے کہ بات ایک ہی کرتے تھے. وہ ان میں سے کسی بھی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت کے خلاف ہو گئے یا ہم حکومت کو کوئی دھمکی دے رہے تھے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا جی جہانگیر ترین صاحب سینئر لیڈر پارٹی کے, ہمارے ساتھ انہوں نے ماضی کے اندر اچھا کیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کو انصاف ملے, اور ہمارے ذہن میں کچھ شک ہے جو جہانگیر ترین صاحب کے کہنے کی وجہ سے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ان کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے اس کے اوپر کس کو ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے. تو مجھے ابھی تک وہاں سے کوئی بلیک میلنگ کی آواز یا ایسی کوئی چیز سنائی نہیں دی. میں پہلے بھی اپوزیشن کو بول چکا ہوں کہ اگر زیادہ کچھ امید بڑھ گئی تھی تو فی الحال ذرا آرام ہی رکھیں. تو بجٹ پنجاب میں اور وفاق میں پاس کروانے میں اگلے ماہ کچھ مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ سر انشاءاللہ جیسے میں نے کہا, مجھے زیادہ بہتر جو ادراک ہے وہ قومی اسمبلی کی صورتحال کا ہے. ایم این ایز کے ساتھ ہم براہ راست رابطے میں ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ہمیں ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی. ابھی جب ووٹ آف کانفیڈنس کی باری آئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک بھی ووٹ ہمارا نہیں ٹوٹا تھا. پورے 179 ووٹس انٹیکٹ تھے, 178 ووٹ پڑے تھے, اسپیکر صاحب 179 ووٹ تھے. سو یہاں پر تو مجھے کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا, اور امید ہے کہ پنجاب کے اندر بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا, آپ کے جو چند اتحادی ہیں ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو کہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی پوری نہیں ہوئی. کچھ کاف لیگ کی منسٹریز کے حوالے سے ڈیمانڈز تھیں, ایم کیو ایم کے کچھ ڈیمانڈز تھیں جب وہ اتحادی بنے تھے. وہ ڈیمانڈز آج کل دوبارہ یاد کروا رہے ہیں آپ کو؟ نہیں جی, دیکھیں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو ہے ہمارا دو پارٹیز ہیں جس میں براہ راست میں جن کے ساتھ زیادہ رابطے میں رہتا ہوں. وہ باقاعدہ ذمہ داریاں جو لگی تھیں اس میں سے میری ذمہ داری کے اندر جو ہے وہ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, اور میں اور گورنر سندھ پرائمریلی یہ کام کرتے ہیں.
اور یہاں پر بھی کوئی ہمیں ایسی صورتحال نہیں، وہ ظاہر ہے بالکل وہ بیٹھتے ہیں، کچھ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، کوئی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی طرف سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم ووٹ نہیں ڈال رہے۔ پچھلے سال کا بجٹ آیا تھا، اس سال حفیظ شیخ کا الیکشن آیا، اس کے بعد ہمارا ووٹ آف کانفیڈنس آیا، کبھی بھی ہمارے ان اتحادیوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے پی ایم ایل کیو کا میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں، طارق بشیر چیمہ صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی تھی یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ پی ایم ایل کیو کا ووٹ آپ کو پڑے گا، یہ میں گارنٹی کر سکتا ہوں، باقی کوئی پڑے یا نہ پڑے۔ کوئی بھی اتحادی ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ ہمارے ایک بنیادی فرق پیدا ہو گیا تھا، وہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی پارٹی ہمارے ساتھ الگ ہو گئی تھی، باقی اتحادی جو ہے ان کے بالکل ان کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی چھوڑنے والے کی دھمکی اس تک نوبت کبھی بھی نہیں پہنچی۔ اچھا منسٹر صاحب، ایک پرائم منسٹر صاحب نے جو ان کا رابطہ ہے عوام کے ساتھ ٹیلی فون پہ، اس میں شوگر مافیا کے حوالے سے بات کہ کتنا منافع یہ کماتے ہیں اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں، آئیے دیکھیں۔ جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے، جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے، اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا۔ لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے، 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے، 22 ارب روپیہ۔ اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے، 12 ارب روپیہ، تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا، اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے، 29 ارب روپیہ۔ جی منسٹر صاحب، آپ نے سنا وزیر اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا اس ٹیلی فونک انٹریکشن میں کہ کس طرح سے عوام کی جیب سے پیسہ نکالا گیا اور 100 ارب سے زائد، اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو شوگر بیرنز ہیں، کیا واقعی یہ پاکستانی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے شوگر ڈیڈیز ہیں؟ دیکھیں، اس پاکستان میں سیاست اور شوگر کی جو انڈسٹری ہے اس کا تو تعلق واضح ہے نا، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے۔ زرداری صاحب جو ہیں وہ بہت بڑی شوگر ملز کے مالک براہ راست، اور بلا واسطہ شریف خاندان جو ہے اس کی شروع میں جو ساری گروتھ آئی وہ آئی شوگر کے ذریعے آئی، اور تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر بڑے بڑے لیڈرز ہیں۔ تو میں یہ ہمیشہ سے، یہ آج نہیں، میں ہمیشہ سے یہ سوال پوچھتا تھا کہ یہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا، سارے سیاستدان جو ہیں وہ سافٹ ویئر انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ سافٹ ویئر کا بزنس تو دنیا میں بہت بڑا بزنس ہے نا، سارے سیاست انڈسٹری کیوں لگاتے ہیں؟ تو کوئی نہ کوئی تو سیاست اور شوگر انڈسٹری کا جوڑ ہے اس سے۔ وہ ایک ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے، حکومت کے فیصلوں کے ذریعے آپ کا منافع بہت بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تو اسی لیے اس انڈسٹری کی طرف جو ہیں وہ بڑے بڑے سیاستدان آئے، اور اس کا نتیجہ جو تفصیل سے ابھی آپ نے بتایا، جو وزیر اعظم کا کلپ آپ نے پلے کیا، وہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس پہ آپ کو اس دفعہ کچھ حتمی انجام تک پہنچتا ہوا یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹس، ایف آئی اے کی تحقیقات، ایس سی سی پی کی تحقیقات، ایف بی آر کی تحقیقات، نیب کی تحقیقات کسی منطقی انجام تک پہنچتی نظر آئیں گی؟ کیونکہ یہ تو مسئلہ ایوب خان کے دور سے شروع ہوا تھا، ہر دور میں چلتا آیا، اور بطور منسٹر فار پلاننگ کیا آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ سبسڈی انوالو ہوتی ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر ہو، چاہے وہ ویٹ ہو، چاہے شوگر ہو یا دیگر سیکٹرز ہو، جہاں جہاں سبسڈی آتی ہے وہاں یہ سیاسی پلیئرز اور ان کی انڈسٹریز ہمیشہ فائدہ لیتی ہیں، اور سبسڈی ڈائریکٹ جس کو جانی ہے وہ جا نہیں رہی، اور اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کوئی اقدامات کیے ہیں؟ سر، یہ آخری والا پارٹ جو ہے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے اوپر میں سب سے پہلے کامنٹ کر دوں۔ اس وقت جو جس چیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور جو بہت ایڈوانس سٹیج تک پہنچ گیا، اور امید ہے کہ وہ 1 جولائی سے امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، وہ ہے ہی یہ نظام کہ یہ جو ہم وایا میڈیا یہ جو کرتے ہیں، انڈسٹری کے ذریعے سبسڈی عوام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بجائے براہ راست سبسڈی پہنچائی جائے۔ اس کا جو سب سے بڑا سبسڈی کا جو جاتا ہے وہ 2 مختلف ہیں، یا تو شہری کنزیومر ہیں یا کسان ہیں، اور دونوں کے لیے یہ کام کیا گیا ہے بڑے ایڈوانس سٹیج میں، جیسے میں نے کہا، اور انشاءاللہ تعالی اگر یہ کام کر گئے تو میرے خیال میں عمران خان کی اور عمران خان کی گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی، صرف پاکستان کی معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، کہ نقطہ نظر سے کہ عوام جو ہیں جو براہ راست حقدار ہیں ان تک پیسہ پہنچ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو پاکستان کی سیاست پہ پھر اثر انداز ہوتے ہیں
یہ جو انٹرمیڈیری پلیئرز ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ایک بڑی پیش رفت ہوگی ان کا اثر و رسوخ کم کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ کیا منطقی انجام تک پہنچے گا, دیکھیں تفتیش تو ساری ہو چکی, اب پروسیکیوشن کا مرحلہ ہے, اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پر تاریخی طور پر کمزوری دیکھی گئی ہے. ہم کیسز آ بھی جاتے ہیں, ساری انفارمیشن, ایسے کیس ہیں ارشد جہاں ایویڈنس سامنے, کسی آپ سڑک چلتے والے سے پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے, اور اس کے باوجود جو ہے پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. اس میں کچھ پروسیکیوشن کے نظام کی کمزوری ہے, کچھ معذرت کے ساتھ ہمارے نظام عدل کی کمزوری بھی ہے. وہ دونوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں جو طاقتور ہے وہ طاقتور جو ہے وہ ایک منطقی انجام تک بہت کم ہی پہنچتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ نظام کی کمزوری بتا رہے ہیں کہ مثلا یہی کہ جس پہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایک سال میں جس میں آپ لوگوں نے ڈیٹیکٹ کیا 100 ارب روپیہ انہوں نے عوام کی جیب سے نکالا, منافع کمایا, تو اس میں نظام عدل کے حصول کے لیے اگر 10 ارب روپیہ بھی یہ لوگ خرچ کر دیں اس نظام عدل پہ, تو یہ کوئی ان کے لیے مہنگا سودا نہیں ہے, جس میں کہ آبویسلی نظام عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ ججز کو پیسے دینے ہیں, وکلا کی فیسیں ہوتی ہیں, منشی کی فیسیں دینی ہیں, فوٹو کاپیز کروانی ہے, بڑے بڑے وکلا کھڑے کر دیں, اور اربوں 10 ارب روپے میں تو یہ پھر بھی ان کے لیے سستا سودا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے, آپ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مہنگے ترین لائرز جو ہیں وہ یہ سارے بڑے لوگ جب ان کے کیسز آتے ہیں تو مہنگے ترین لائرز ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے ایک نظام کے اندر جو سٹے آرڈر اور وہ کنٹینیوس والا معاملہ ہے وہ سالہ سال تو چلتے ہی نہیں. اگر آپ دیکھیں اس شوگر انڈسٹری کے اوپر بھی جو رپورٹ ہے وہ کب 2008 یا 9 کے اندر فیصلہ ہوا, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ پہ سٹے آرڈر سندھ ہائی کورٹ کا رپورٹ پہ سٹے آرڈر چل رہا تھا, وہ ابھی جا کے ویکیٹ کرایا ہے حکومت نے, وہ بھی ہے. اور یہ شاید بات جو ہے وہ کہنی نہیں چاہیے مجھے, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ کہہ دوں گا کہ میں آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کون جج جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, بٹ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ججز بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں. آپ کو یہی حدیبیہ والا کیس جو ہے وہ آپ کیس دیکھیں کہ اس کی نوعیت جو لاہور ہائی کورٹ سے جن جج صاحب نے یہ فیصلہ شریف خاندان کے فیور میں کیا تھا, جب پیناما پیپرز کھلے اور وہ ہیک ہوا موزیک فونسیکا کا ڈیٹا بیس, تو پتا چلا کہ اسی لا فرم نے انہی جج صاحب کے لیے بھی پیناما کے اندر ایک کمپنی بنائی ہوئی تھی. باقی جو ہے وہ میرے خیال میں آبویس ہے, وہ منطقی ہے, خود ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے حسن اتفاق یہ کیسے ہوا ہوگا. بالکل. نیب پروسیکیوٹر جنرل سے اور آگے تک یہاں پہ ایک ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے. اور رنگ روڈ پروجیکٹ, اس میں کیا معاملات سامنے آ رہے ہیں, کون سی بااثر سیاسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم اور حکومت کو پتہ لگا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم عمران خان نے ایک انکوائری آرڈر کی تھی راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں. 25 ارب روپے اس کی کاسٹ بڑھ گئی تھی, انیشل پروجیکٹ کاسٹ جو آئی تھی سامنے, اور اس کے بعد کافی ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز بھی ہوئی. لیکن جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی جس کا ذکر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کیا, اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ بااثر سیاسی شخصیات بھی اس میں انوالو ہیں جن کا تعلق حکومت سے بھی ہے. تو منسٹر صاحب, یہ آپ کے علم میں آیا کہ کون سی بااثر سیاسی شخصیات ہیں جن کا تعلق حکومت وقت سے بھی ہے, جو کہ اس راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ میں بیتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہ رہے تھے؟ اچھا نہیں, وہ نام میں بھی بہت کیوریس ہوں. میں نے آخری جو ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر سے میں نے پوچھا بھی تھا, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ کیا اس میں کیا گیا, اور ایک الائنمنٹ جو سیدھی آنی تھی اس کو کس طریقے سے گھما کے لے جایا گیا, اور اس کی وجہ سے 25 ارب روپے کاسٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کی بڑھ گئی. وزیر اعظم مجھے سمجھا رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا ہیں کون لوگ انوالو ہیں, تو انہوں نے کہا بس ابھی فائنل آنے والی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ. تو یہ انویسٹیگیشن رپورٹ ابھی بریک کے اندر آئی ہے, اب ہم واپس جائیں گے اسلام آباد تو ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے. ایم شور یہاں تک اگر پہنچ گئے اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ اس میں لوگ شامل ہیں حکومتی بھی, تو پھر ظاہر ہے اس کو منطقی انجام پہ تو لے جانا پڑے گا. تو حکومتی لوگوں کے نام سامنے آئیں گے, آنے چاہیے. میں اگر سیاسی طور پہ بڑی عجیب و غریب چیز ہوگی کہ یہ اب نے بول کے کہ حکومتی لوگ شامل ہیں اور اس کے بعد ہم نام نہ بتائیں, یہ تو اگر نام نہیں بتانا تو بولنا نہیں چاہیے. تو ظاہر ہے ارادہ یہی ہے کہ جو بھی ہیں حقائق کو سامنے رکھ دیے جائیں گے.
اچھا، نون لیگ نے اس حوالے سے کچھ الزامات لگائے ہیں. عدیل اگر عطا طاہر صاحب نے کیا نام لیا, کیا الزامات لگائے؟ اس میں 2 علاقے وزیر اعظم کے مشیروں کے کہنے پر ایڈ کیے گئے. ایک نووا سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو وفاقی وزیر غلام سرور خان اور ان کے بھائی کی ملکیت ہے. اسلام آباد کا سیکٹر C17 جو سنگجانی نامی گاؤں کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے, یہ سڑک وہاں بھی پہنچائی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے خاندان کے لوگوں کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں. بہت ساری زمین وہاں پہ بھی خریداری کی گئی اور یہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو جو فائدہ دیا گیا ہے اور اس قوم کا 2.3 ارب روپیہ من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے, یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں یہ 40 کلومیٹر سڑک منظور ہوئی تو آپ نے اس کے اندر اضافی 26 کلومیٹر کیوں ڈالے, اور کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر غلام سرور خان اور زلفی بخاری کی ذاتی پراپرٹی شامل نہیں ہے؟ کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے سرکار کے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. یہ 2.3 ارب کا دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, سرکاری پیسہ اپنے من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ زلفی بخاری کے خاندان کو اور غلام سرور خان کو یہ پیسہ ادا کیا گیا ہے, ان کی زمین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کے من پسند پراپرٹی ڈیلرز کو اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس کو نوازا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک لندن پلٹ SAPM ہے اور ایک وزیر ہیں جو بہت اونچا اڑتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان 2 پہ شک آ رہا ہے اور یہ ان کا نام سرکولیٹ کر رہے ہیں حکومتی حلقوں میں؟ اچھا، میرے خیال میں انہوں نے صرف اپنا وہ منطقی ایک انالیسس کیا. انہوں نے وہ دیکھا میپ اس ایریا میں اور انہوں نے کہا کہ اچھا کس کا وزیر کا تعلق اس ایریا سے ہو سکتا ہے, شاید اسی بنیاد پہ کر دیا. جیسے میں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم سے پوچھا بھی تھا اور انہوں نے کہا بس اب فائنل رپورٹ آنے والی ہے اس کے بعد کرتے. تو ابھی تک مجھے حقیقی طور پہ پتہ نہیں ہے کہ کون اس کے اندر شامل ہے. تو اس حقیقی جو رپورٹ فائنل آئے گی اور اس میں یقیناً میری اطلاعات ہیں کہ یہ نام نکالنے کے لیے کافی پریشر ہے. تو جو SAPM صاحب DC اٹک کو کال کر رہے تھے, جن کا کال ریکارڈ موجود ہے, DC اٹک صاحب, ان سے یہ پوچھ گچھ ہوگی اور وہ ریکارڈ پبلک کیا جائے گا کہ جناب ان SAPM نے DC اٹک سے کال کر کے یہ گزارشات کی. اور پھر دوس عاشق اوان صاحبہ نے تو کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا بھی نام لیا جس میں ایک اونچے اڑنے والے آپ کے وزیر صاحب ہیں, ان کے کچھ لنکیجز بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں. جی وہ تو میں نے اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر ہاؤسنگ کالونیز کے تو نام لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے 1-2 ہاؤسنگ کالونیز ایسی ہیں جن سے میں فیملیئر ہوں, جن کا بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے. باقیوں کو مجھے سچی بات ہے کہ پتہ نہیں ہے, ابھی پتہ کرائیں گے کہ کون کون لوگ ہیں. لیکن اور جہاں تک آپ کال کی بات کریں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کال DC کو کال کرنے میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, وہ تو ڈیپینڈ کرے گا اس کال کی نوعیت کیا تھی اور اس کے اندر کیا کہا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا عوام یہ امید کرے کہ جس طرح شوگر ویٹ سکینڈل یا دیگر تحقیقاتی کمیشن اس حکومت نے بنائے, اس میں کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا, چاہے وہ ہمارے اپنے یا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگ ہوں؟ بالکل جی, میرے خیال میں دیکھیں ہر سیاسی لیڈر کا کوئی نہ کوئی ایک بنیادی پیغام ہوتا ہے اور تمام اس کے جو چاہنے والے ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کا سپورٹ بیس کا ووٹر بنتا ہے, وہ ایک بنیادی محور کے ارد گرد گھومتا ہے. عمران خان کا بنیادی پیغام ہے کرپشن کے خلاف جنگ اور انصاف, اور پاکستان میں چاہے طاقتور ہو یا کمزور ہو, غریب ہو, سب کے لیے ایک ہوگا. اور اس میں چیری پکنگ نہیں ہونی چاہیے, چاہے چیریز کا سیزن نہیں ہو. وفاقی وزیر برائے پلاننگ اور اسپیشل انیشیٹو اسد عمر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.